نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے محترم مسلمان بھائیوں، میں آپ کی خدمت میں زیتون ایف ایم، جو کہ قادیانیوں کو، منکرین حدیث کو، دشمنان حدیث کو اور ملحدین دہریوں کو پروموٹ کر رہا ہے، اس زیتون ایف ایم چینل کے خلاف ایک نئی ویڈیو لے کر حاضر خدمت ہوا ہوں۔ میرے محترم مسلمان بھائیوں، میری اس ویڈیو کا عنوان ہے تحذیر الناس پر عامر ناحق کے اعتراض کا تسلی بخش جواب۔ اس سے قبل میں آپ سے بڑے ہی مؤدبانہ درخواست کرنا چاہتا ہوں اور بڑے ہی پرخلوص درخواست کرتا ہوں کہ آپ میرا یوٹیوب چینل سچا مجاہد ختم نبوت کو لازمی سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو لازمی کلک کر لیں تاکہ آنے والی نئی ویڈیوز کا آپ کو بر وقت نوٹیفیکیشن مل سکے۔ اگر آپ کو میری ویڈیوز پسند آئیں تو برائے کرم میری ویڈیوز کو زیادہ سے زیادہ لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹ کے آپشن میں آپ اپنے قیمتی مشورے سے ضرور مستفید فرمائیں۔ میرے محترم مسلمان بھائیوں، سب سے پہلے میں آپ کی خدمت میں عامر ناحق کی وہ ویڈیو کلپ دکھانا چاہتا ہوں جس میں عامر ناحق تحذیر الناس حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے اپنی زبان بک رہا ہے۔ سب سے پہلے آپ اس عامر ناحق کی یہ ویڈیو دیکھیں اور سماعت فرمائیں۔ ان کے امکانات جب آپ دیں گے تو پھر لید تو ہوگی۔ یہی کام کیا قاسم نانوتوی صاحب، تحذیر الناس۔ اچھا، جو میں نے حوالہ شام الحرمین کا آپ کے سامنے پیش کیا تھا، اس کے آخری دو لائنیں پڑھیں ناظرین، آخری دو لائنیں کہتے ہیں جی ایک اور فرقہ قاسمیہ، پیج نمبر 20، ایک اور فرقہ قاسمیہ ہے، وہ ہم آپ کو سناتے ہیں۔ آ جائیں، یہ آپ کے سامنے ہے تحذیر الناس از حجت الاسلام۔ نام چیک کریں جی، مولانا محمد قاسم نانوتوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، بانی دیوبند۔ یہ کتاب آپ کے سامنے اسکرین پر، پیج نمبر 18، ہیڈ لائن میں نے اس کو ریڈ لائن کر دیا ہوا ہے، انڈر لائن۔ کہتے ہیں بلکہ اب یہ پتہ کیا، اس کے دفاع کے لیے کچھ لوگ آتے ہیں، کہتے ہیں جی یہاں کہا گیا اگر بالفرض، مسئلہ بالفرض کا نہیں ہے، مسئلہ اس امکان کا ہے جس کا نتیجہ قادیانیوں نے اخذ کیا ہے، جو آپ نے قادیانیوں کو جو رستہ ہموار کر کے دیا ہے آپ کی باتوں نے۔ لعنت اللہ علی اچھا، القاذبین۔ یہاں پر وہ انجینئر محمد علی مرزا نے بھی بلنڈر کے آگے ہمارے، میں ان کا ذکر کروں گا، اس بندے کے پیچھے بھی پڑی ہوتی ہے عوام، ہمارے کئی چیمپئن علماء ختم نبوت کے کہہ ہوتے ہیں دیکھیں جی یہی تو قادیانی کرتے ہیں، تو یہ بھی تو قادیانی کرتے ہیں نا، ان باتوں کا کیا کرنا ہے؟ اگر وہ قادیانی کرتے ہیں تو یہ بھی تو قادیانی کرتے ہیں۔ بلکہ اگر بالفرض آپ کے زمانے میں بھی کہیں اور کوئی نبی ہو، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں پہلے ثابت کر رہے ہیں بالفرض امکان، جب بھی آپ کا خاتم ہونا بدستور باقی رہتا ہے۔ کمال ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم خاتم النبیین مانتے ہی اس حصول اور اس حیثیت میں ہیں کہ آپ کے بعد تصور ہی نہیں کیا جا سکتا نبوت کا، ممکن ہی نہیں ہے۔ اور اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بیٹا فوت ہو گیا، اگر ان کے بیٹے کے پیدا ہونے سے ختم نبوت بدستور باقی رہتی تو اللہ فوت کیوں کرتا؟ ہاں جی، اور خود ان کے بزرگ لکھ رہے ہیں دیوبندیوں کے، ملا علی قاری صاحب موضوعات کبیر کے اندر اس روایت کے اوپر تبصرہ کرتے ہوئے کہ ابراہیم کی وفات ضروری تھی عرض لینے، پیج 44 پہ کہتے ہیں اگر بالفرض، یہاں بھی بالفرض لے کے ہمیں لے دے گیا ہے امکان، بعد زمانہ نبوی سلام، اب یہ سلام جو انہوں نے لکھا ہے نا، یہ پیدا ہو تو پھر بھی خاتمیت محمدی میں کچھ فرق نہ آئے گا۔
اب اس سے یہ کہتے ہیں کوئی نبی پیدا بھی ہو، پیدا. اور یہاں ہم نے دیکھے ہیں دیوبندی، بریلوی، وہ جماعت احمدیہ قادیانیوں کے ساتھ مناظرے کر رہے ہوتے ہیں، اور پتہ کیا کہہ رہے ہوتے ہیں؟ کہتے ہیں نہیں ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی پیدا نہیں ہو سکتا. اور بھائی دیوبندی آپ کا عالم دین نے آپ کو چونا لگا دیا ہے، وہ کہتا ہے پیدا ہو تو ہوتا رہے، خاتمیت میں کوئی فرق ہی نہیں آتا. تو یہی تو قادیانی کہتے ہیں. جب ہم ڈیبیٹ کرنے جاتے ہیں ان بزرگوں کی کتابیں ہمارے سروں پر مارتے ہیں وہ جوتے بنا کر. تو آج اس کو ایک تربیتی. جی میرے محترم مسلمان بھائیوں، آپ نے عامر ناحق کی بکواسات سن لی ہیں. ناظرین، میں ابھی عامر ناحق کو ایک ایسی پھکی دینے لگا ہوں جس پھکی کو یا تو آپ اس پوسٹ کے تحت اس سے پہلے بھی میں نے ایک پوسٹ بنائی تھی جس میں میں نے یہ کہا تھا کہ کتے مار دعائی کا ذکر کیا تھا. اس پوسٹ میں نہیں کیا، لیکن وہ جو اس سے پہلے ویڈیو بنائی تھی اس میں میں نے کتے مار دعائی کا ذکر کیا تھا. تو یا یہ میری پھکی سمجھیں یا پھر کتے مار دعائی سمجھیں، اور اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ یہ ابھی تک تو خاموش ہیں. فائدہ ہوگا نہیں، فائدہ ہو رہا ہے. یہ جناب ابھی تک خاموش ہیں. کوئی جناب انہوں نے میری ویڈیو پر جواب نہیں دیا. عامر ناحق صاحب نے جس کو یہ پروموٹ کر رہے ہیں، جس شخص کو یہ ڈیفینڈ کر رہے ہیں، میری مراد ایک شیخ احمد کریم شیخ منکر حدیث ہے، جو کہ منکر حیات و نزول عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام بھی ہے، اور منکر معجزات بھی ہے، اور منکر حرمت شراب بھی ہے، منکر ظہور امام مہدی علیہ الرضوان بھی ہے. تو اس کو ڈیفینڈ کرتے ہوئے جناب عامر ناحق صاحب آپے سے باہر ہو چکے ہیں، اور ان کو میں نے بہت ساری پکیاں دی ہیں، دعائیں دی ہیں، اور وہ ابھی تک خاموش ہیں، تسلی سے بیٹھے ہوئے ہیں، سکون ہے. تو جناب عامر ناحق صاحب، آپ نے تحذیر الناس پر اعتراض کیا اور آپ نے کہا کہ جناب یہ چور دروازہ مولانا قاسم نانوتوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے قادیانیوں کو دیا ہے. تو محترم، اس پر نہ میں آپ کو ایک چیلنج دینے لگا ہوں. اگر آپ پیو کے ہیں نا، پیو کے ہیں، ویسے تو آپ نے اپنا اصلی ابا کا نام نہیں بتایا، ابھی تک آپ نے اپنے اصلی پیو کا نام نہیں بتایا. اگر آپ واقعی پیو کے ہیں نا تو میرے اس چیلنج کو توڑ کر دکھائیں، اور میں یہ آپ کو برملا کہتا ہوں، علی اعلان کہتا ہوں کہ میں دیوبندیت کو چھوڑ دوں گا. سمجھ آئیے نا آپ کو؟ اب میرا چیلنج کان کھول کر سنیں آپ بھی، اور آپ کا یہ جو دوسرا ہے نا فاروق، وہ بھی سنیں. تو جناب میرا چیلنج یہ ہے، میرا عامر ناحق صاحب سے یہ چیلنج ہے کہ مرزا جی کے زیر مطالعہ کتب، جو مرزا جی کی لائبریری میں مرزا جی کے زیر مطالعہ کتب کی فہرست تھی، اس فہرست میں تحذیر الناس بھی تھی. اس پر میں حوالہ بھی آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں عامر ناحق صاحب. تو پھر مرزا غلام قادیانی نے اپنے کسی لٹریچر میں کہیں لکھا ہے، کہیں لکھا ہو، کہیں بھی تحریر موجود ہے محترم جناب عامر ناحق صاحب، شیطانی خزائن کی کسی جلد میں آپ مجھے حوالہ دیں، یا مرزا غلام قادیانی کے دوسرے لٹریچر میں یہ لکھا ہو کہ مرزا قادیانی نے یہ کہا ہو کہ مجھے جھوٹی نبوت کا جو چور دروازہ ہے وہ تحذیر الناس کے مولانا قاسم نانوتوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے دکھایا تھا، اور مرزا قادیانی کے مرے ہوئے تقریباً، یعنی مرزا قادیانی کو مرے ہوئے تقریباً 113 سال کے بعد اب تم جناب عامر ناحق صاحب، آپ جناب اٹھ کر قادیانی ایجنٹ بن کر چور دروازہ دکھا رہے ہو. تو پھر آپ جیسے چور کا کیا کہ چور مچائے شور، اور وہ چور
اور وہ چور دروازہ آپ دکھانے کی کوشش کر رہے ہیں جو مرزا غلام قادیانی کی کانی آنکھ کو نظر نہیں آیا، اور آپ 113 سال مرزا کے مرنے کے بعد، مرزا غلام قادیانی کے مرنے کے بعد کہہ رہے ہو کہ اے کاش مرزا قادیانی کو نظر آ جاتا، اور مرزا قادیانی کے مرنے کے اتنے عرصہ بعد آپ مرزا قادیانی کے منہ میں لقمہ ڈالنے کی کوشش کر رہے ہو، بلکہ ڈال چکے ہو ایک قسم کے۔ تو محترم یہ میرا چیلنج ہے نا، چیلنج یہ ہے کہ آپ نے مجھے مرزا غلام قادیانی کے لٹریچر سے یہ دکھانی ہے عبارت، آپ نے مجھے یہ عبارت دکھانی ہے مرزا غلام قادیانی کے لٹریچر سے کہ مرزا غلام قادیانی نے کہیں یہ بات لکھی ہو کہ مجھے جو جھوٹی نبوت کا، میری نبوت کا جو چور دروازہ تھا وہ قاسم نانوتوی صاحب نے دکھایا تھا۔ یہ آپ نے جناب مجھے عبارت دکھانی ہے، سمجھ آ گئی؟ تو جناب عامر حق صاحب، عامر بے عقل صاحب اور کم عقل جناب، آپ نے وہ نا ایک ویڈیو بنائی تھی جس میں آپ نے کہا تھا کہ جی کھوتوں کی طرح کتابیں، گدھوں کی طرح کتابیں پیچھے لدی ہوئی ہیں، تو میں بھی آپ کو کھوتا ہی سمجھتا ہوں، ٹھیک ہے؟ وہ کہتے ہیں نا کھوتے دا کھر، میں آپ کو کھوتے دا کھر سمجھتا ہوں۔ ہیں آپ نے جناب بڑے عربی دان ہیں جناب، آپ بڑے مطالعہ کرتے ہیں، عربی میں ماہر ہیں، فارسی میں بھی ماہر ہیں، اردو میں بھی ماہر ہیں، بہت ساری زبانوں میں آپ ماہر ہوں گے، لیکن آپ ویسے کھوتے کے کھور، ٹھیک ہے؟ تو یہ میرا جو چیلنج ہے وہ پھر سن لیں کہ آپ نے مجھے مرزا قادیانی کی عبارت دکھانی ہے جس میں مرزا قادیانی نے یہ لکھا ہو کہ مجھے جھوٹی نبوت کا جو چور دروازہ تھا وہ قاسم نانوتوی صاحب نے تحذیر الناس میں فلاں جگہ میں لکھا ہے، دکھایا تھا، ٹھیک ہے؟ ہاں سمجھ گئے؟ اچھا جناب، یہ سکرین پر آپ کے سامنے خزائن جلد 13 صفحہ 463 ہے۔ اس میں مرزا غلام قادیانی کے جو مطالعہ میں کتب تھیں، جو مرزا غلام قادیانی کی زیر مطالعہ کتب تھیں، ان کی فہرست ہے، اور ان کتب کی فہرست میں یہ جو میں نے ہائی لائٹ کیا نا تحذیر الناس، مرزا غلام قادیانی کے زیر مطالعہ تھی۔ تو جناب چیلنج سمجھ گئے ہوں گے آپ، سمجھدار ہیں تھوڑے بہت، تو چیلنج میرا سمجھ گئے ہوں گے، اور مجھے امید ہے کہ آپ میرے چیلنج کا جواب ضرور دیں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔